کہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کی خدمت کر کے ان کے حقوق کو بجا لا کر وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ اگر یہ کام بھی انسان نعمت کے پائے جانے کے بعد، والدین باحیات ہے الحمدللہ، بڑھاپے کی عمر ہے، اب ضرورت ہے، جوان تھے، میں چھوٹا تھا، میں نوجوان تھا، ان کو میری اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی ان کے بڑھاپے میں، جب میں قوت والا ہو گیا، میں طاقتور، کمانے کے قابل ہو گیا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے قابل، کسی کی مدد کرنے کی، کسی کی خدمت کرنے کے جب قابل میں ہو گیا، اور یہ بچہ اس کے باوجود والدین کی خدمت نہ کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اور اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رغم انفہ، اس کی ناک خالق آلود ہو، یہ برباد ہو جائے، جس کو اتنا اچھا موقع مل گیا، اس کے باوجود اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے والدین کے حقوق کی اہمیت آئی ہے، اور ان کی نافرمانی کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ آیت سورہ اسراء کی جس کو میں نے ابتدائی کلام میں بیان کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان فرمایا کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو والدین کے ساتھ اف نہ کہا کرو، ان کو نہ ڈانٹو اور نہ ان کو پھٹکارو۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان پر خرچ کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، چاہے بڑھاپے کی عمر کو وہ نہ پہنچے ہوں تب بھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد تب بھی، دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جسے کہ آیت عام ہے، لیکن بالخصوص بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہاں وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے عنایت کی اور خیال کرنے کی، کہ بچہ ان کا خیال کرے پیسوں کے ذریعے، مادیت کے ذریعے، خدمت کے ذریعے وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہمیت کو اجاگر کیا، اور اس حالت کو کہ جس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے والدین کو اپنے بچوں کی، اللہ رب العالمین نے وہاں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ ایسی حالت میں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نرم گوشہ ان کے لیے رکھنا، سخت لہجے سے بات کرنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، حتیٰ کہ معمولی سے الفاظ بھی ڈانٹنے کے اللہ کے نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے والدین کے حقوق کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں بیان فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں کہ تم میرے ساتھ شرک کا کام کرو تو تم ان کی بات مت مانو، فلا تطعهما۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور جیسا کہ قرآن مجید کی ڈھیر ساری آیتیں اس پر دلیل ہے کہ آسمان و زمین کا سب سے بڑا گناہ، آسمان و زمین میں سب سے بڑی گستاخی، سب سے بڑی غداری، سب سے بڑا حرام کام شرک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حرام کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے والدین تمہیں حرام راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ جو سب سے بڑا حرام کام ہے یعنی شرک کا کام، تمہیں کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اللہ فرماتا ہے فلا تطعهما، تم والدین کی بات مت مانو۔ کیوں؟ اگر والدین کی بات مانیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بندے کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ مخلوق کی اطاعت، مخلوق کی بات اللہ کی نافرمانی میں نہیں مانی جائے گی۔ وہاں والدین شرک کے کام کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلا تطعهما، ان کی اطاعت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو میں نے حرام قرار دیا ہے، اس میں میری نافرمانی ہے، اور جس میں میری نافرمانی ہو اس میں بندوں کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من طلب رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ، ومن طلب سخط اللہ برضا الناس، ومن طلب رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندوں کو خوش کرنا چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، والد کو خوش کرنا چاہے کہ والد تعویذ کا حکم دیتے ہیں، والد درگاہ پر جانے کے لیے کہتے ہیں، مزاروں پر چڑھاوے چڑھانے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ یہ تمام امور، یہ تمام کام شرکیاں ہیں، تو اللہ فرماتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں والدین بھی شامل ہیں، اگر وہ بندوں کے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو اللہ اس پر ہمیشہ ناراض ہو جائے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اس میں بندوں کی ناراضگی کیوں نہ ہوتی ہو، رضی اللہ علیہ،
اللہ اس سے راضی ہوگا، بندوں کو بھی راضی کرے گا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد، اس حدیث پر غور کریں میرے بھائی، والدین کو خوش کرنے کے لیے بچے بہت سارے ایسے کام بھی انجام دیتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے عرش عظیم سے حرام قرار دیا ہے۔ وہیں پر بہت سارے امور ہم انجام دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر، لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے خاطر ہم بہت سارے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ قاعدے کو ذہن میں رکھیں، جو اللہ کی رضا کا طالب ہوگا اس میں بندوں کی ناراضگی خواہ کیوں نہ ہوتی ہو، اللہ ایسے بندے سے راضی ہوگا۔ جب سب سے بڑا ہم سے راضی ہو جائے گا، دنیا کے ناراضگی کی ہمیں فکر نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ۔ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے، تم کو تکلیف پہنچانی چاہے، ارادہ کر لے، اجتماع ہو جائے کہ چلو اس بندے کو تکلیف پہنچائیں گے، اس بندے کو نقصان پہنچائیں گے، پوری دنیا مل گئی ہے، تم نے دنیا کو ناراض کر دیا، اللہ تم سے راضی ہے، پوری دنیا تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمْ، علم ہی رکھو، اس کا یقین رکھو، یہ عقیدہ سیکھو، میرے چچا کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سن لو، پوری دنیا مل جائے وہ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے، لا يضرك بشيء الا قد كتب الله عليك، ذرہ برابر وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں اس چیز کو رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم والدین کی رضا طلب کریں گے اللہ کی نافرمانی میں، یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر والدین شرک کی طرف دعوت دیں تو تم ان کی بات تو من مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرو۔ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا۔ اندازہ لگائے والدین کے حقوق کی اہمیت کا، والدین کے حقوق کتنے بڑے ہیں جن کو ہم پامال کرتے ہیں، آئے دن روزانہ ہم والدین کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے شرک کی طرف دعوت دیں، بات مت مانو لیکن مارو مت، ان کے ساتھ حسن سلوک کو ترک مت کرو، ان کے ساتھ معروف کو ترک مت کرو، بلکہ اطاعت مت کرو، کیونکہ ان کی اطاعت میں رب کی نافرمانی ہے، رب کے ساتھ شرک کا کام ہو جائے گا، لہٰذا وہاں نافرمانی ہوگی، اس لیے والدین کی اطاعت نہ کرنا، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھے رہنا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھے رہنا۔ جبکہ علماء اکرام حدیثوں کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں شرک کرنے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ علماء اکرام حدیثوں کی روشنی میں فرماتے ہیں وہ آدمی جو شرک کا کام انجام دیتا ہے اور داعی الشرک ہے یا بدعت کا کام انجام دیتا ہے، داعی البدع ہے، بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ والدین کے متعلق اللہ رب العالمین حکم نازل فرماتے ہیں اگر شرک کا کام کرنے کے لیے کہیں بات مت مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں۔ کہاں ہیں میرے بھائی، کہاں ہیں وہ بچے، کہاں ہیں وہ اولاد جو ان آیتوں کو سمجھے، کہاں ہے وہ اولاد جو والدین کے حقوق کو سمجھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج ہم دیکھیں عقوق الوالدین جس کو کہتے ہیں، عقوق نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی گھر ایسے ہمیں نظر نہیں آتا ہے جس گھر کے بچے صحیح معنوں میں والدین کے فرما بردار ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور فرما برداری نافرمانی کو ذرا سمجھے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرما برداری اردو کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہے اس کو تم کو انجام دینا ہے۔ اس میں قاعدہ یہ جو میں نے بیان کیا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی، والدین اگر ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی بات کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تو بات ماننا فرما برداری کہلائے گا، نافرمانی بات نہ ماننا، والدین کی بات نہ ماننا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے اسلام نے شراب کو، چوری کو زنا قرار دیا، اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنے کو، ان کی حق تلفی کرنے کو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ضرورت ہے آج ہم ان حقوق کو سمجھیں کہ والدین کا ہم پر کیا حق بنتا ہے ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی گزر جانے سے پہلے۔ سب سے پہلا حق میرے بھائی والدین کا جو بیان ہم پر پڑتا ہے یا بچوں پر، والدین کا جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ جس کو وہ ادا کریں گے وہ ہے
ان کی معروف میں اطاعت کرنا، وہ جس بات کا حکم دے، جس بات کو کہیں اس کو بجا لانا، جس بات سے منع کرے، والدین جس بات سے منع کرے اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو رہی ہو۔ جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، اور انہوں نے جس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے والدین حکم دیتے ہیں کسی کام کا، اس کو بجا لانا، اور خصوصاً اگر والدین ایسے کاموں کا حکم دیتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو وہ زیادہ آکد ہو جاتا ہے، اس کی تاکید اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو حق والدین کا بچوں پر پڑتا ہے توقیر